جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، ہم تو بہت زیادہ ہیں، یہ گھمنڈ ہے۔ فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہیں تمہاری کثرت نے کچھ فائدہ نہ دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی۔ تو یہ ایسی اولو العزم جماعت تھی اصحاب بدر کی کہ انہوں نے اگلی تمام فتوحات کا دروازہ کھول دیا، اور کفر پر ہمیشہ کے لیے ایک دبدبہ اور ہیبت بیٹھ گئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صحابہ میں سے ہر وہ صحابی افضل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی مبارک حیات میں جس کا انتقال ہوا یا شہادت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ کے سامنے اس کی تدفین و تکفین عمل میں آئی۔ تو پھر اصحاب بدر میں تو جو 4 خلفاء راشدین ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو ان سے وہ پہلے جانے والے جو ہیں نا افضل قرار پائیں گے، اور اطمینان ملتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے کرم، اللہ 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 اللہ، فقط یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں ہے۔ چھوٹے بچے جو 4-5 سال کے ہوں ان کے تو قریب بھی نہیں گزرا، اور حضور نے ان کو لیا ہوا ہے، انہیں ایسا پاکیزہ کیا ہے اور ایسا خاص کیا ہے، ان کی چادر کا پلو اٹھا کر بعض امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہن نے اپنا سر مبارک داخل کرنا چاہا تو حضور نے ان کے ہاتھ سے وہ چادر کا کونا کھینچ لیا اور فرمایا انک علی خیر، وفی روایت انک الی خیر، تم خیر پر ہو۔ جیسی مولوی ثابت کرنا چاہتے ہیں ملی ہوتی تو پھر بعض اصحاب بدر سے تو بعد میں گناہ کبیرہ ہو گئے، تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ رجز یا رجس میں نہیں آتے۔ مثلا حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضرت عثمان بن مظعون کے بھائی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سالے حضرت ام حفصہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے ماموں، انہوں نے شراب پی لی تھی اور ان پر حد مقرر ہوئی تھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور اس دن اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو پہلی فتح عطا فرمائی، اور وہ جنگ بھی ایسی تھی جس میں نامکمل طور پر ارادہ مسلمانوں کا تھا کہ وہ جنگ کریں گے، جسے کہتے ہیں نا عزم، اور نہ ہی کفار کا۔ مسلمانوں کی طرف سے تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی پکا وعدہ اور معاہدہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن لیقضی اللہ، قرآن میں ہے لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ یہ ایک مرتبہ ہو ہی جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہم آج غزوہ بدر کا اور اصحاب بدر کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا رمضان المبارک میں یہ ایک روحانی مشغلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے کہ ہم 3 رمضان کو حضرت
سیدتنا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا یوم مناتے ہیں رمضان میں، جو کہ 3 رمضان کی بجائے چوتھی تراویح کے بعد ہوتا ہے۔ 3 رمضان ختم ہوتا ہے، چوتھی تراویح جو ہے اس کے بعد ہم 7 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم مناتے ہیں، اور 10 کو ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ پھر 15 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک کا جو دن ہے اس کے حوالے سے کچھ ذکر خیر کرتے ہیں، اور پھر یہ 17 رمضان کو اصحاب بدر کا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ 17 رمضان المبارک ہے، تو ہم تھوڑا سا تذکرہ اصحاب بدر کا کرتے ہیں۔ اصحاب بدر کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ انہوں نے جو پہلی جنگ کی کفار کے ساتھ، اس جنگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا کہ ان میں جو شہید ہو گئے سو وہ تو ہو گئے، لیکن جو غازی بنے، جو واپس آئے، ان کا رتبہ بھی ایسا بڑھا دیا کہ فرمایا اب کے بعد یہ جو کچھ کریں ان پر معاف ہے، ان کی بخشش ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اہل بدر پر بعد میں کسی گناہ کے سرزد ہو جانے پر حدیں بھی مقرر کی گئیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بدری صحابی ایمان اور اسلام پر قائم رہے تو اس سے آخرت کا عذاب جو ہے نا اٹھا لیا گیا ہے، بشرطے کہ ایمان پر ہو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں مقام پر ہم اور تم، یعنی کفر اور شرک آپس میں مد بھیڑ کرے گا، کفر اور توحید، شرک اور توحید آپس میں آ کر ٹکرائیں گے، اہل شرک اور اہل توحید، تو ایسا اہل شرک و توحید کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معاہدہ تو نہیں تھا، لیکن ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ کوئی ہلاک ہو تو دلیل کے ساتھ اور زندہ رہے تو بھی۔ سو یہ ایسا معرکہ تھا کہ اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئیں ان سب جنگوں میں رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا بیٹھ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد کی جنگوں میں مسلمانوں کو آزمایا ضرور اور جھنجھوڑا بھی ضرور۔ چنانچہ جب کہیں مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ اس جنگ میں تو ہمارے ہاں لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس گھمنڈ کا مزہ چکھایا۔
یہ یاد رکھنا کہ یہ گھمنڈ کا لفظ میں صحابہ کے لیے بول رہا ہوں تو اپنی طرف سے نہیں بول رہا، یہ قرآن نے فرمایا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، ہم تو بہت زیادہ ہیں، یہ گھمنڈ ہے۔ فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہیں تمہاری کثرت نے کچھ فائدہ نہ دیا، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پشت پھیر کر بھاگنے لگے۔ تو چونکہ پہلی جو جنگ تھی وہ غیر ارادی طور پر اللہ تعالیٰ نے کرا دی، اور اس میں ایسی فتح عطا فرمائی کہ 1000 سے زائد کے لشکر پر 313 کو غالب کر دیا، تو رعب اور دبدبہ تو بیٹھ گیا۔ لیکن بعد میں مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا رہا، ان کی سیرت سادی فرماتا رہا کہ تم زیادہ ہو یا تھوڑے ہو، تمہارا بھروسہ فقط اسی ذات پر ہو جس نے تمہیں کافروں کے ساتھ لڑا دیا تھا جبکہ تمہارا پکا ارادہ بھی نہیں تھا، اور فتح بھی تمہیں عطا فرما دی تھی۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو، ولا تنازعوا، اور آپس میں مخاصمت اور جھگڑوں سے اجتناب کرتے رہو، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، تمہارا رعب اور دبدبہ جو ہے یہ تمہارے دشمن پر قائم نہیں رہے گا۔ یہ تربیت الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتا رہا۔ تو یہ ایسی اولو العزم جماعت تھی اصحاب بدر کی کہ انہوں نے اگلی تمام فتوحات کا دروازہ کھول دیا، اور کفر پر ہمیشہ کے لیے ایک دبدبہ اور ہیبت بیٹھ گئی۔ یہی وجہ ہے ان حضرات کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ مسلمانوں کا اور اہل سنت کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام میں سے سب سے افضل وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، وہ زندہ رہنے والوں سے ہاں ایک یہ بھی ہے جی، ایک قول یہ بھی ہے کہ صحابہ میں سے ہر وہ صحابی افضل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی مبارک حیات میں جس کا انتقال ہوا یا شہادت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کے سامنے اس کی تدفین و تکفین عمل میں آئی۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور اگر اس قول پر اتفاق ہو تو پھر اصحاب بدر میں تو جو 4 خلفاء راشدین ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو ان سے وہ پہلے جانے والے جو ہیں نا افضل قرار پائیں گے۔ یہ قول میں نے اس موقع پر اس لیے عرض کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے سامنے اہل اسلام کا یہ نظریہ یا موقف یا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی کی تفضیل قطعی ہوتی، افضلیت قطعی ہوتی، تو پھر یہ قول نہ کیا جاتا۔ اس لیے کسی کی افضلیت قطعی نہیں ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اور اس سے قبل سورہ آل عمران میں تذکرہ کیا ہے۔ ہم اس مختصر سی مجلس میں اس تذکرے کا احاطہ نہیں کر سکتے، البتہ ہم اپنی یہ خلاصہ تفسیر جو بعد از تراویح ہوتا ہے اس میں موقع بموقع عرض کرتے رہے ہیں، اور اس سال چونکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ بن گیا کہ ہم 21ویں شب میں تراویح کا ختم قرآن کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمارا خلاصہ تفسیر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب سا ہو گیا، تو اس میں کچھ مقامات رہ گئے جو ہم 21 کے بعد انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک
مغالطہ بعض لوگوں نے یہاں قائم کر دیا ہے، جو کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تقابل اور تفاضل کرتے رہتے ہیں، اور اہل بیت کو گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بعض لوگ۔ انہوں نے یہاں کہا ہے کہ بھی جی یہ جو آیت میں ہے کہ یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند غالب کر دی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور وہ نیند تھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت کے طور پر، امنۃ منہ اس کی طرف سے یہ فضل تھا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی نازل فرمایا، یعنی بارش نازل فرمائی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تمہیں اس پانی سے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی پلیدی کو دور کر دے۔ اب اس آیت کے تحت جو احادیث درج ہوئیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر الدر المنصور میں بھی وہ احادیث آئی ہیں، وہ یہ تھیں کہ کفار نے پہلے آ کر پانی پر قبضہ کر لیا تھا، اور میدان بدر میں جو ایسے ٹکڑے تھے زمین کے جو پختہ اور پکے تھے، ان پر انہوں نے آ کر یہاں یعنی جہاں پر کوئی قلعہ ٹھک جاتا تھا، خیمے لگ سکتے تھے، وہاں پر انہوں نے پہلے آ کر قبضہ کر لیا۔ پانی پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمان جب آئے تو انہیں ٹیلے ملے، وہ ٹیلے پر کیسے خیمے لگائے جائیں؟ چلتے ہیں تو پاؤں دھنستے ہیں، اور بیٹھتے ہیں تو یہ ریت اڑتی ہے، خیمے نہیں لگ سکتے، اور پیاس لگی ہے تو پانی نہیں، اور بے وضو ہو گئے، بلکہ حدیث میں ہے کہ بے غسل ہو گئے، بعضوں پر غسل لازم ہو چکا تھا، تو وہ جنب کی حالت میں تھے، بے وضو ہونے کی حالت میں تھے، نماز کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں تھا، یہ ساری تکالیف تھیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ یہ اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے کہ ہم تو اولیاء اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں، ہمارے ساتھ یہ حالت ہے، اور کافر جو ہیں وہ مزے میں ہیں۔ اس قسم کے وسوسہ، اس کو یذہب عنکم رجز الشیطان، یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ یہ ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں، جنبی کا ہونا، بے وضو ہونا، یعنی بعض جنبی تھے بعض جنبی نہیں تھے تو بے وضو تھے، اور بے وضو تو سب تھے کہ پانی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بارش نازل فرمائی تاکہ تمہیں پاک کر دے، اور رجز الشیطان، تم سے شیطانی وسوسہ کہ ہم پیارے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ بھی دور کر دے، لیربط علی قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، ویثبت بہ الاقدام، اور چلتے ہوئے جو تمہیں دشواری ہے تمہارے پاؤں بھی مضبوط کر دے۔ اب حالت یہ ہو گئی تھی، بارش ہو جانے کے بعد ان کی وہ جو پکی جگہ تھی اور نشیبی جگہ تھی وہاں پانی جمع ہو گیا اور کیچڑ ہو گئی، ان کی جو ریت والی جگہ تھی وہ مضبوط ہوگی، ان کا چلنا بھی آسان ہو گیا، جہاں ان کے لیے وہ جگہ گہری تھی وہاں ان کے لیے پانی جمع ہو گیا، انہوں نے اس میں جاری بارش میں انہوں نے نہا لیا، صاف ستھرے ہو گئے، پاکیزہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیر طبعی طور پر، ایک تو طبعی نیند ہوتی ہے نا کہ تھک گیا بندہ اور سوئے گا تو نیند آ گئی، فرمایا ہم نے تم پر ویسے نیند طاری کر دی
کہ تم جب صبح اٹھے تو حشاش بشاش تر و تازہ، اور ان کے سونے کی جگہ نہیں تھی، کیچڑ ویچڑ یہ وہ ادھر آ نہیں سکتے اونچے ٹیلوں پر، ہاں جی، تو وہ ساری رات بیچارے پریشان رہے اور صبح تھکے ماندے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خفیہ لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لشکر ہے، ہاں جی، نیند سے ان کو تازہ دم کر دیا اور بے آرامی سے ان کو تھکا دیا۔ واہ واہ واہ، ہاں جی، یوں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ آپ یہ سمجھا کرو، عام روزمرہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ یہی ہوتی ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کا تھوڑا تھوڑا جو کام ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حرص و ہوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ان کے شامل حال نہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں، ہسپتال جا رہے ہیں، کچہری میں جا رہے ہیں، چکر پر چکر ہے، جھگڑے پر جھگڑا ہے، کسی کروٹ ان کو سکون نہیں ہوتا۔ اور ایک ایسا ہے جس کے پاس آمدنی اس کے لحاظ سے کم ہوتی ہے، لیکن اس کے گھر میں بیماری نہیں ہے، اس کے گھر میں پریشانی نہیں ہے، اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہے، اس کو ہسپتال کے چکر نہیں لگانے پڑتے، اس کو کچہریوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے بعض لوگوں کے ساتھ، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ صاحب سکون ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ایسے جو کرم ہیں نا خفیہ، ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اطمینان ملتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قسم کے کرم، اللہ 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 اللہ، فقط یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اور باشعور آدمی کو یاد آ جاتا ہے یار فلاں جگہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر لیا، فلاں بات سے محفوظ کر لیا، فلاں بیماری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، فلاں آدمی چکر کاٹ رہا ہے کچہریوں کے، ہسپتالوں کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا یاد آنا، یہ ذکر ہے، ذکر کا معنی یاد، تو آدمی سکون میں آ جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اصحاب بدر پر کہ انہیں نیند بھی عطا فرما دی، صبح انہیں تازہ دم بھی فرما دیا، انہیں پاکیزہ بھی کر دیا۔ تو مولوی کہہ رہا تھا کہ میاں اہل بیت کے بارے میں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اور یہاں ہے ویذہب عنکم رجز الشیطان، لہذا یہ اہل بیت کی کوئی خصوصیت نہیں، صحابہ بھی اس میں شامل ہیں، صحابہ سے بھی لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان وغیرہ آیا ہے۔ اس اللہ کے بندے کو اتنا شعور نہیں کہ وہاں ارادہ الہی ہے کہ تمہیں پاک کیا جائے، اور حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو چادر میں لیا تو ان میں تو ایسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کے قریب سے بھی کبھی رجز یا رجس دو لفظ ہیں نا، یہاں رجز آیا ہے انفال میں، وہاں رجس آیا ہے، تو یہ رجز یا رجس چھوٹے بچے جو 4-5 سال کے ہوں ان کے تو قریب بھی نہیں گزرا، اور حضور نے ان کو لیا ہوا ہے اور انہیں ایسا پاکیزہ کیا ہے اور ایسا خاص کیا ہے کہ ان کی چادر کا پلو اٹھا کر بعض امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہن نے اپنا سر مبارک داخل کرنا چاہا تو حضور نے ان کے ہاتھ سے وہ چادر کا کونا کھینچ لیا اور فرمایا انک علی خیر، وفی روایت انک الی خیر، تم خیر پر ہو۔ تو یہ تو ایسی وہ خصوصیت ہے اور ایسی خاص تطہیر ہے کہ خود حضور نے فرمایا اے اللہ یہ جو ہے نا یہ میرے خاصتی و حامتی، یہ میرے مخصوص ہیں، اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تو ایسی تطہیر جو انہیں ملی وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ اگر اصحاب بدر کو ایسی تطہیر جیسی مولوی ثابت کرنا چاہتے ہیں ملی ہوتی
تو پھر بعض اصحاب بدر سے تو بعد میں گناہ کبیرہ ہو گئے، تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ رجز یا رجس میں نہیں آتے. مثلا حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حضرت عثمان بن مظعون کے بھائی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سالے، حضرت ام حفصہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے ماموں، انہوں نے شراب پی لی تھی اور ان پر حد مقرر ہوئی تھی. تو اب اس واقعہ کو چونکہ مولوی نے بکواس کر دی نا اور تقابل کرنا چاہا، حیا نہیں آتا ہے ان کو. بھئی اہل بیت کے ساتھ کسی کا کوئی تقابل نہیں کسی بات میں بھی، تو یہ بے حیائی کے کام جو ہے نہیں کرنے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بھلے وہ اس کی سند اتنا مضبوط نہ ہو، ضعیف صحیح، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور ہمارے جو دوسرے ائمہ ہیں ان کا یہ مسلک ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہماری رائے کے مقابلے میں ضعیف حدیث آ جائے تو وہی مقدم ہے. کیا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. علامہ ابن حزم ظاہری نے اس کو نقل کیا اور علامہ ابن قیم جوزیہ اور ہمارے فقہائے احناف بھی اس امام اعظم کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ ہماری رائے اور ہمارا قول جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو وہی مقدم ہے. جب حضور نے فرمایا اہل بیت پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو مولوی کون ہے جو اہل بیت کے ساتھ دوسرے حضرات کا رضی اللہ تعالی عنہم تقابل یا تفاضل کرے. اس لیے میں نے چاہا کہ آج یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بعض جو ہے نا خبیث الفطرت اور پلید ذہن کے لوگ ایسے بھی ہیں جو تقابل کرتے ہیں، اور بن سکے یا نہ بن سکے تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے مجھے حضرت سیدنا قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کہ بدری وہ مثال دینا پڑی. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے والوں میں اور ان کا ادب قائم رکھنے والوں میں شامل فرمائے، اور اہل بیت اطہار کی غلامی اور خادمی نصیب میں رکھے. آمین ثم آمین.